میں مومنوں سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ اعمال میں اخلاص پیدا کرو. اخلاص صرف اور صرف اللہ کے لیے، نہ کسی کو ڈر کر، نہ کسی کے لیے. عبادتیں نہیں، اللہ کے لیے. تم اپنی آخرت کو سوچو. میں ایک بزرگ کے متعلق پڑھا تھا، 30 سال تک انہوں نے پہلی صف میں نماز ادا کی جماعت کے ساتھ. ایک نماز بھی نہیں چھوٹی، تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹی. 30 سال تک. توجہ چاہتا ہوں، 30 سال تک ایک نماز میں ایک جماعت نہیں چھوٹی اور پہلی تکبیر بھی نہیں چھوٹی. پہلی صف میں کھڑے رہتے تھے. 30 سال کے بعد ایک دن مغرب میں آئے تو ایک رکعت ہو گئی. 30 سال کے بعد ایسا موقع آیا. پیچھے رہ گئے تو پھر جب آئے دیکھا کہ صفیں تو لگ گئی ہیں، پیچھے جگہ مل رہی تھی. تو انہوں نے شرم کے مارے، ڈر کے مارے، سب لوگ کیا کہیں گے، ابھی 30 سال سے جس کی جگہ پکی ہے آج تو ہے نہیں، چھوٹ گیا پیچھے. تو پیچھے سے ہی گھر چلے گئے. گھر چلے گئے، گھر میں جا کر نماز پڑھ لیا. عشاء میں اس ڈر سے نہیں آئے کہ سب لوگ سوال کریں گے مغرب میں کہاں تھے کہاں تھے کہاں تھے. تو اس زمانے میں ایک بڑے بزرگ تھے، انہوں نے پوچھ لیا کہ فلاں صاحب جو رہتے تھے پہلی صف میں، جن کا ریکارڈ تھا 30 سال کا، وہ کہاں ہیں؟ کہا کہ حضور پتہ نہیں، مغرب میں بھی نہیں آئے، عشاء میں بھی نہیں آئے. کہا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں، کہیں بیمار تو نہیں ہو گئے، کچھ تو ہوا نہیں تکلیف. گئے تو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. پوچھا کہ کیا بات ہے، مغرب میں بھی نہیں، عشاء میں بھی نہیں؟ کہا مغرب میں آیا تھا لیکن ایک رکعت ہو گئی تھی، میں شرم کے مارے پہلی صف میں نہیں آیا. پہلی صف میں جگہ نہیں مل رہی تھی، شرم کے مارے میں پیچھے نہیں کھڑا ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے. میں واپس گھر میں آ کر نماز پڑھ لیا. اس بزرگ نے ان سے کہا جو 30 سال کی عبادت کر چکے تھے، کہا کہ اے بندے، جا پچھلے 30 سال کی نمازوں کو پھر سے ریپیٹ کر لے، دوہرا لے. اس لیے کہ جو تو نے نمازیں پڑھی وہ صرف اسی نیت سے پڑھی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. تجھے اس بات کا خیال نہیں ہے کہ تو عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے. جا پچھلے 30 سال کی نمازیں اعادہ کر لے، پھر سے پلٹا لے. عزیزان گرامی، اخلاص ایک بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے. بات میں یہاں پر سمیٹتا ہوں کہ ابلیس لعین آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، غرور اور گھمنڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے چیلنج کر کے نکلا. اسے اللہ نے ٹائم دیا، وقت دیا قیامت تک کا، اور وہ بہکاتا گھوم رہا ہے ابھی بھی. ہاں بس رمضان میں قید ہوا ہے. رمضان میں شیاطین کو قید کیا گیا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. ابھی تو ہے نہیں، ہماری محفل میں بھی نہیں ہے اور ابھی رمضان میں کہیں ہے نہیں. لیکن پھر بھی کچھ لوگ ابھی بھی روزہ چھوڑتے ہیں. یہ کون سے شیطان ہیں؟ نماز میں نہیں آتے، پھر یہ کون ہیں؟ ان کو کون سلاتا ہے؟ ان کو کون؟ شیطان کا کوئی خلیفہ ہے؟ شیطان کسی کو اپنی ڈیوٹی دے کر کے گیا ہے؟ یہاں پر نفس امارہ ہے، وہ ہر ایک کے اندر ہے. انشاءاللہ پھر آگے کبھی میں عرض کروں گا، وہ ہر انسان کے پاس ہے. جس نفس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا تھا وہ نفس تو ہمارے پاس ہے. نفس ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے. اسی سے لڑنے کو میرے آقا نے جہاد اکبر کہا. جو اپنے نفس کے خلاف لڑائی کرے گا وہ جہاد اکبر ہے، بڑا